بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل علم و بیاں کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ساتھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند تھے۔ حضرت عمر فاروق نے نبوت میں اسلام قبول کیا تو حضرت عبداللہ چھوٹے بچے تھے۔ والد نے اسلام قبول کیا تو وہ خود بخود ہی مسلمان باپ کے مسلمان بیٹے بن گئے۔ جب انہوں نے ذرا ہوش سنبھالا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے بڑے پکے اور سچے مسلمان لڑکوں میں شامل ہو گئے۔ چند سال کے بعد ان کے والد حضرت عمر نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہ بھی والد کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ چند دن کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے۔ ہجرت کے دوسرے سال بدر کی لڑائی پیش آئی تو حضرت عبداللہ بن عمر لڑائی میں حصہ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے، لیکن آپ 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو لڑائی میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ کی عمر اس وقت 13 برس کی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ اگلے سال 3 ہجری میں احد کی لڑائی پیش آئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس لڑائی میں حصہ لینے کے لیے بے تاب ہو گئے، لیکن اب بھی ان کی عمر 15 برس سے کم یعنی 14 برس کی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر واپس بھیج دیا۔ اس کے بعد وہ پہلی مرتبہ جس لڑائی میں شریک ہوئے وہ خندق یا احزاب کی لڑائی تھی۔ اس وقت ان کی عمر 15 برس سے کچھ اوپر ہو چکی تھی۔ خندق کے بعد وہ خیبر فتح مکہ، طائف، حنین، تبوک کی مہموں اور حجۃ الوداع میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہ ایسی کئی لڑائیوں میں اسلام کے دشمنوں کے خلاف بڑی بہادری سے لڑے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایران، شام اور مصر میں پیش آئیں۔ انہوں نے 74 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بچپن ہی سے علم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کئی اونچے مرتبے والے صحابہ سے اتنا علم حاصل کر لیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ساتھیوں میں شمار ہوئے جو علم کا سمندر تھے اور جن سے بے شمار لوگوں نے فیض پایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بچپن ہی سے بزرگوں کا بے حد ادب کرتے تھے۔ وہ ایسے ذہین اور عقل مند تھے کہ فوراً کسی بات کی گہرائی تک پہنچ جاتے تھے، لیکن بزرگوں کے سامنے کوئی ایسی بات منہ سے نہیں نکالتے تھے جس سے ان کی لیاقت یا ذہانت ظاہر ہو۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور کئی دوسرے صحابہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی بیٹھے تھے۔ یہ ان کا لڑکپن کا زمانہ تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس میں موجود صحابہ سے پوچھا، وہ کون سا درخت ہے جو ایک مسلمان کی طرح سدا بہار پورے سال ہرا بھرا رہتا ہے، اس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے اور وہ ہر سال پھل دیتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کے جواب میں تمام صحابہ چپ رہے۔ حضرت عبداللہ سمجھ گئے کہ یہ کھجور کا درخت ہے، مگر بڑوں کو خاموش دے کر وہ بھی چپ رہے۔ کئی بار خیال آیا کہ بتا دوں، لیکن بڑوں کو خاموش دے کر بولنا مناسب نہ سمجھا۔ گھر جا کر والد کو بتایا کہ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن بزرگوں کے ادب کے سبب بولنا مناسب نہ سمجھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے، جب تمہیں معلوم تھا تو کیوں نہ بتایا؟ اگر تم اس وقت بتا دیتے تو مجھے بہت خوشی ہوتی کہ میرے چھوٹے سے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی ہے۔